السلام علیکم دوستو، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ پیغمبروں کے قصوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کافی عجیب و غریب ہے۔ اسے پڑھیے تو نیک کاموں سے محبت پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، طبیعت کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے تمام قصوں میں بہترین قصہ کہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور جن کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام چوتھی نسل کے پیغمبر تھے۔ اتنے بڑے رتبے والا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ظاہر میں بھی بہت خوبصورت تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کے 10 حصے کیے تھے، جن میں سے 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلے ملے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی گود میں سو رہے تھے۔ جاگے تو چہرہ سورج کی طرح تمتماتا ہوا تھا اور من میں پارے کی طرح ہلچل مچی ہوئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا کیا تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ میں نے ایک عجیب و غریب سپنا دیکھا ہے کہ میں ایک پہاڑ پر ہوں، اس پر سبزے پھول اور خوب ہریالی ہے، چشمے کا پانی بہہ رہا ہے۔ اس طرح وہ پہاڑ کیا ہے؟ کوئی گلستہ ہے۔ یکا یکی 11 ستارے، چاند اور سورج آسمان سے اترے اور مجھ کو سجدہ کیا۔ اسی سے میں گھبرا کر جاگ اٹھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سپنے کا یہ پھل سمجھا کہ پہاڑ تو یوسف علیہ السلام کی قسمت کا بلند ستارہ ہے، میٹھے پانی کا چشمہ اس کی بہترین قسمت ہے، ہریالی اس کا لائق ہونا ہے، سورج، چاند اور 11 ستارے ماں باپ اور 11 بھائی ہیں کہ اس کے فرما بردار ہوں گے اور نرمی کے ساتھ ماتھے کو اس کے آگے جھکا دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کے جلن کی وجہ سے ڈر کر حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر اس سپنے کا حال تیرے بھائیوں کو معلوم ہوگا تو ہر ایک تیرا دشمن ہو جائے گا، اس لیے انہیں اس کا حال نہیں معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن تھوڑے دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اس کی بھنک مل گئی۔ مارے جلن کے وہ انہیں تکلیف دینے پر اتارو ہو گئے اور رویل کے پاس جمع ہوئے، جو سب سے ہوشیار سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام جھوٹے سپنے گڑھ کر باپ کو سناتا ہے اور اس طرح باپ کا من لباہے رکھتا ہے۔ رویل نے کہا، ایسی بات جھوٹ بولنے کی نہیں ہوتی، بالکل ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا ستارہ بلند ہو اور وہ غیبی مدد سے بہت اوپر اٹھے۔ رویل کی اس بات نے سب کو اور زیادہ جلن میں ڈال دیا۔ اس طرف بھائیوں میں جلن بڑھی، دوسری طرف باپ کی محبت اور بیٹے کی حفاظت کا خیال بھی پنپنے لگا۔ جب بھائیوں نے باپ کی یہ حالت دیکھی کہ وہ یوسف پر بہت زیادہ مہربان ہو گئے ہیں، تو ان کی جلن کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ انہوں نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ اب یوسف کو قتل کر دیں گے۔ خوب سوچ سمجھ کر اسکیم بنائی اور آ کر باپ سے کہا، اگر یوسف علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ ایک دن کھیلنے چلے جائے تاکہ یہ بھی کھلی ہوا کا مزہ لے سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، وہ اگر ہم سے تھوڑی دیر کے لیے بھی جدا ہوں گے تو جدائی سے دل کو پریشانی ہوگی، اور اگر کہیں تم اس کی طرف سے غافل ہو گئے تو بھیڑیا اسے کھائے گا اور یہ اور بھی غم اور پریشانی کی بات ہوگی۔ بیٹوں نے کہا، بھیڑیے کی کیا طاقت جو یوسف علیہ السلام تک پہنچے؟ بھیڑیے تو بھیڑیا
اگر شیر بھی ہو تو ہم 11 بھائیوں کا مقابلہ نہ کر پائیں گا اور اسے بھاگنا پڑے گا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کو ان کی باتوں پر یقین نہ تھا، اس لیے انکار کر دیا اور بھائی نا امید ہو کر اڑ گئے۔ وہ پھر آپس میں سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے اور باپ کو کیسے مطمئن کیا جائے۔ اسی بیچ شیطان وہاں آ دھمکا۔ بڑا ہمدرد بن کر اس نے ایک سجھاؤ دیا، وہ یہ کہ ابھی نہیں، جب بہار کا موسم آئے اور جنگل ہرے بھرے ہو، ہر طرف رونق ہی رونق ہو، تو پہلے یوسف علیہ السلام کو راضی کرو، پھر باپ کے پاس جاؤ، اس کو سامنے پیش کر کے کہو۔ بھائیوں نے اس بات کو پسند کیا اور بہار کے موسم کے انتظار میں اپنے دل کو بہلائے رکھا۔ جب بہار کا موسم آ گیا تو انہوں نے یوسف کو پھسلایا، اسے ساتھ لیا اور باپ کے سامنے پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رو رو کر جانے کی اجازت چاہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو روتے دیکھا تو ان کا دل بھی بے قرار ہو اٹھا۔ سوچا جب اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے تو کیا کیا جائے، چاہے انچاہے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ جب سب چلنے کو ہوئے تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہودا سے فرما رہے تھے کہ لو یوسف علیہ السلام کو تمہیں سونپتا ہوں، دیکھ بھال کرنا اور انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچنے دینا۔ نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی بھیجی اور پوچھا، کیا تو جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو میں نے تجھ سے کیوں جدا کیا؟ کہا نہیں۔ فرمایا اس لیے کہ تو نے بھیڑیے سے خوف کیا تھا اور یہودا کی حفاظت پر بھروسہ کیا تھا اور میری حفاظت پر نہ چھوڑا تھا۔ بہرحال جاتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو چھاتی سے لگا لیا اور وصیت میں اس طرح فرمایا، بیٹے اگر جدائی کا زمانہ لمبا ہو جائے تو اپنے باپ کو مت بھولیو کہ وہ جب تک تیرا منہ نہ دیکھیں گا ہرگز نہ ہنسے گا۔ نوادر القصص میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تو ابھی وہ کچھ ہی قدم گئے ہوں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سب بیٹے دوڑ کر جمع ہوئے۔ جب ہوش میں آئے تو یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور آ بھر کر فرمایا کہ تمہارے جانے میں کیا جدائی کی بو آتی ہے؟ یہی کہہ کر اتنا روئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن پہناوا تر ہو گیا۔ جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑتی رہی، بھائی انہیں بڑی عزت و پیار سے لیے چلے جا رہے تھے۔ جب وہ باپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، انہوں نے پیار و محبت کا بستر لپیٹ لیا اور ظلم کی چادر بچھانی شروع کر دی۔ مارتے پیٹتے گھسیٹتے دوڑاتے انہیں لے جانے لگے، یہاں تک کہ گرمی سے ان کا گلاب سا چہرہ پسینے پسینے ہو گیا اور پیاس کی تیزی محسوس ہونے لگی۔ بڑی عاجزی کے ساتھ بھائیوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے بے مروتی دکھاتے ہوئے پانی بھی نہ دیا۔ جب انہیں بھوک لگی تو کھانا مانگا، اس کا بھی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ ایک بھائی بولا، اے جھوٹے سپنے والے، وہ ستارے جو تیری خدمت میں لگے ہوئے تھے ان سے مدد مانگ۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تھوڑا سا پانی آفتاب میں شمعون کو دیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو پیاس ہو تو اس کو پلا دینا۔ شمعون نے وہ پانی زمین پر بہا دیا، بولا، پیاس سے کیوں روتا ہے؟
ابھی تیری زندگی کا ڈورا انتقام کی قینچی سے کاٹا جائے گا، پانی کا قطرہ کیا کریں گا۔ جب یوسف علیہ السلام نے مارنے کی بات سنی تو کانپ گئے، خدا سے دعا کی کہ اے فریاد کو پہنچنے والے، میری مجبوری پر رحم کھا، مجھے نجات دے۔ پھر رویل سے کہا، اے بھائی، تو اور بھائیوں سے میرے حال پر زیادہ رحم کرتا تھا، ایک چلو پانی سے میری پیاس کی آگ بجھا دے۔ اس نے پانی کے بدلے بڑا تیکھا جواب دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا، باپ نے مجھے تمہارے سپرد محبت کے بھروسے پر سونپا، بھلا تو ہی کہہ کہ میری کیا غلطی ہے۔ یہودا کو یوسف علیہ السلام کی اس صورت پر رحم آ گیا۔ اس نے غصے سے بھائیوں کو منع کیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جب تک میں جیتا ہوں کوئی تیری جان کو نہ آئے گا۔ جب بھائیوں نے یہودا کا غصہ دیکھا تو بولے کہ تم یوسف علیہ السلام کے مقدمے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ یہودا نے کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کے قتل سے راضی نہیں ہوں، اس لیے کہ بے گناہ کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے تو یہ کہ واپس چلو اور باپ کی امانت کو سونپ دو۔ بھائیوں نے کہا کہ اگر باپ کے پاس اسے واپس لے جائیں گے تو اب تک جو ظلم ہم نے کیا ہے یہ سب باپ کو معلوم ہو جائے گا، پھر یہ تو بہت برا ہوگا۔ یہودا سوچ میں پڑ گیا، بولا اچھا بہتر ہے اسے کنویں میں ڈال دو، یا مر جائے گا یا کوئی نکال کر دوسرے دیش میں لے جائے گا، مار ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ بھائیوں نے یہ بات پسند کی اور کنعان سے 3 فلانگ پر ایک کنواں کھوج نکالا جو سام بن نوح کے وقت کا تھا۔ 400 گج گہرا پانی اس کا بہت ہی کھارا کہ جس کے چکھنے سے روح کانپ جاتی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں پر لے گئے اور کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے کبھی ان کی بزرگی کا حوالہ دے کر، کبھی اپنے سب سے چھوٹے بھائی ہونے کا کہہ کر بہت کہا کہ ایسا نہ کرو، لیکن وہ مانے نہیں۔ نہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھولے پن پر رحم ہی آیا۔ انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس اندھیرے کنویں میں لٹکا دیا اور آدھے راستے میں رسی کاٹ دی۔ جب خدا کی قدرت دیکھیے، یوسف علیہ السلام ابھی کنویں کی تلیٹی میں پہنچے بھی نہ تھے کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، انہیں سنبھال لیا۔ پانی میں ڈوبنے دینے کے بجائے انہیں ایک سفید پتھر پر جو پانی کے کچھ اوپر لٹک رہا تھا اسی پر رکھ دیا۔ کنویں کے کیڑے مکوڑوں کو حکم ہوا اور وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہنے لگے کہ ہرگز اپنے جگہ سے باہر نہ نکلو، کہ ایک معصوم بے گناہ ہمارے یہاں آیا ہے۔ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے تب تک کوئی جانور اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ کہتے ہیں کہ جب بھائی کنویں کے سر پر ایک پتھر رکھ کر گئے، یوسف علیہ السلام اس حال کو دیکھ کر زندگی سے مایوس ہو گئے اور ٹھنڈی آنکھ کھینچی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک لمحے میں آسمان سے کنویں کی تہ میں پہنچے۔ ایک کرتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں خدا کے حکم سے پہنچایا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے بازو میں باندھا تھا، نکال کر پہنا دیا اور خوشی کی خبر انہیں یہ سنائی کہ جلدی ہی تیرے غم کی رات خوشی کے دن میں بدل جائیں گی اور تو حکومت کرے گا اور تیرے ظالم بھائی تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اور تو ان کے ظلم ان کے سامنے بیان کرے گا اور یہ اپنی غلطیاں مانیں گے۔ نقل کیا جاتا ہے کہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو ایک بکری کے بچے کو ذبح کر کے
کرتے کو اس کے خون سے سان دیا اور شام کے وقت گھر کو روانہ ہوئے۔ جب سورج ڈوبا تو انجانے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بے چینی بڑھ گئی اور سگارا نام کی لونڈی کے ساتھ لے کر بیٹوں کے سواگت کے لیے پہنچے کہ شاید میری آنکھوں کی پتریا یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھ کر روشن ہو۔ جب انتظار حد سے گزرا اور اندھیرا ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سگرا سے کہا، میرے بیٹے کو پکار کہ باپ تمہارا بڑا انتظار کرتا ہے، جلدی آؤ۔ سگرا نے حکم کے مطابق پکارا۔ سب بھائی دوڑے، صبح کے مرغوں کی طرح شور کرنے لگے، اپنا دکھڑا رونے لگے اور رو رو کر یا یوسف یا مصیبت کی آواز نکالنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام یہ چیخنا چلانا سن کر بے ہوش ہو گئے۔ بیٹوں نے باپ کو زمین پر پڑا دیکھا تو یہودا آگے بڑھا، اس نے سر کو اپنے جانوں پر رکھا اور بھائیوں سے کہا کہ یہ کام تم نے برا کیا، باپ کو یہ خراب خبر کیوں سنا دی؟ کون سا کام کرے گا جو تم نے کیا؟ وہاں سے باپ کو اٹھا کر گھر میں لے آئے۔ صبح تک یعقوب علیہ السلام بے ہوش پڑے رہے۔ جب صبح کے بعد یعقوب علیہ السلام کو ہوش آیا تو فرمایا، بیٹو میری آنکھوں کا نور کہاں ہے؟ سبھی نے کہا، ہم تو یوسف علیہ السلام کو سامان کی رکھوالی پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے تھے، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا سنتے ہی پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو رویل نے آگے آ کر کہا کہ اے محترم والد، خدا تمہیں یوسف علیہ السلام کی طرف سے صبر دے۔ پھر انہوں نے لڑکوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کپڑا جو کنویں میں ڈالنے سے پہلے اتار لیا گیا تھا اور لڑکوں کے بیان کے مطابق بھیڑیے کی کھال لینے پر انہوں نے جسم پر سے اتارا، طلب کیا۔ اس کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، عجب بھیڑیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کھا گیا اور کپڑا کہیں سے پھٹا تک نہیں۔ فرمایا، جاؤ بھیڑیوں کو کھوج کر لاؤ۔ بھائی جنگل کو گئے اور ایک بھیڑیا پکڑ کر اس کا منہ خون میں سان کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیوں کو خطاب کر کے کہا کہ تو نے ہی میرے پیارے بیٹے کو کھایا ہے۔ بھیڑیے نے بڑی صاف ستھری زبان سے کہا، السلام علیکم اے اللہ کے نبی، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے یہ گندا کام ہوا ہو۔ ہم میں یہ طاقت نہیں کہ آپ کی بکریوں تک کو چھیڑے، آپ کے بیٹے کا ہم ارادہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم پر تو پیغمبروں کا گوشت حرام ہے۔ بھیڑیے کے اس طرح بولنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ تمہارے نفس نے یہ کام کیا ہے اور کسی کا کوئی ہاتھ نہیں۔ پھر وہ اٹھے، جنگل کی طرف گئے اور فریاد کی کہ اے یوسف، اے آنکھوں کی ٹھنڈک، تجھ کو کون سے کنویں میں ڈالا، کس ندی میں ڈبایا، یا کس تلوار سے قتل کیا کہ اور کس زمین میں گاڑ دیا؟ اس بے قراری کی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، آسمان کے فرشتوں کو تم نے رلا رکھا ہے، پاک فرشتے تمہاری وجہ سے بے صبر ہو اٹھے ہیں، لیکن سب کام صبر سے ہوتے ہیں، بے صبری نبیوں کے لیے ہرگز مناسب نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ کیا اشارہ ہے، بولے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تو بہترین صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس میں تو اللہ مددگار ہے۔ اسی طرح کے اور بھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔